اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ صلوات۔ میرے عزیز محترم، میں ورثت بارے ایک آیت قرآن مجید کی تلاوت کی دی ہے۔ اللہ ذات اس آیت فیا فرمائند ہے کہ جو والدین اور اقربا ترکہ چھوڑ جاتے ہیں، ہم نے ان کے ورثہ قرار دیے ہیں، ان کے وارث بنا دیے ہیں۔ سب تو پہلے گل کیونکہ چلتی پہ جناب سیدہ دے بارے، جناب علی مرتضیٰ دے بارے، جناب حسنین دے بارے کہ جی خداوند متعال اپنی لا ریب کتاب دے جنہ دی مودت دا حکم دیتا ہے، اور نبیاں دا سلطان کئی دفعہ فرما چکے ہیں کہ اے میری جگر دا ٹکڑن، انہاں دا گوشت میرا گوشت، انہاں دا خون میرا خون، انہاں دے نال جڑا محبت کرے سی اس نے میرے نال محبت کی تھی۔ اسباء دے وچ جلد نمبر 4 دے وچ صفحہ نمبر 366 دے وچ انہاں دی اپنی روایت ہے، اور لکھ دن کہ اے فاطمہ، ماں اپنا جناب مصطفیٰ دا فرمان حدیث لکھ دیں کہ فاطمہ اللہ تمہارے غضب سے غضبناک اور تمہاری خوشی سے خوش ہے۔ یہ دو گلاں یاد رکھا ہے، ایک آیت مودت کہ اللہ ذات نے اقربا دے نال محبت دا حکم دیتا، دوسری اے حدیث کہ جس سے فاطمہ غضبناک ہے اس سے اللہ غضبناک ہے، اور جس سے فاطمہ خوش ہے اس سے اللہ خوش ہے۔ میرے عزیز محترم، اہل سنت دی کتاب صحیح بخاری اس دی میں روایت پڑھ کے گنڈر ساں، کیونکہ پہلے بادشاہ دا دور حکومت بعد از محمد مصطفیٰ، پہلے بادشاہ نے جناب فاطمہ الزہرا کول باغ فدا کھس گدا، تے انہوں نے ایک حدیث دا حوالہ دیتا۔ وہ حدیث ہے کہ ہم کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے۔ اس حدیث دا حوالہ لے کے تے انہوں نے جناب فداک دی جاگیر جناب سیدہ کول کھس گدی۔ جناب سیدہ آئے کہ جی یہ جاگیر میری ہے اور میری جاگیر واپس کر دیتی ونجے، اور میرے گواہ ہیں حضرت علی اور ایمن میرے گواہ ہیں۔ انہاں لوگاں نے انہاں دی گواہی قبول نہ کی تھی، کیونکہ میرا زندگی دا دستور ہے میں کتاب دے حوالے دے کے اگاں ٹرداں۔ ہن سب تو مین چیز ہے کہ اے حدیث جیڑی انہاں آکھے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے۔ اب ایک سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں، جو بھی میرے قریب یہ سنے۔ سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ جی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی ہے کہ ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ترکے کے ورثہ پیدا کر دیے ہیں، قرار دیے ہیں، بنا دیے ہیں۔ جو ترکہ والدین چھوڑ جاتے ہیں یا جو ترکہ اقربا چھوڑ جاتے ہیں ان کا کوئی وارث ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ قرآن کیا جو مصطفیٰ پر نازل ہوا اس کے قید کلیے کیا مصطفیٰ پر لاگو نہیں ہوتے، یا ان کے حلال و حرام سے مصطفیٰ کیا بری و ذمہ ہے؟ اگر قرآن کا ہر حکم پہلے مصطفیٰ پر لاگو ہوتا ہے اور پھر ہم انسانوں جو اس کے امتی ہیں، یعنی جو مصطفیٰ کے امتی ہیں، پہلے مصطفیٰ پر وہ قرآن لاگو ہوتا ہے پھر اس کی امت پر لاگو ہوتا ہے، اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر میں بحث کرتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، جب اللہ کی لا ریب کتاب فرما رہی ہے کہ ہم نے ورثہ کے مالک بنا دیے ہیں،
تم کہہ رہے ہو کہ نبی کہہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی ورثہ نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات تو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، جب اس حدیث کا سہارا لے کر جناب سیدہ کو دربار سے خالی لوٹایا گیا کہ ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو ان سے میں بات کر رہا ہوں، کیا نبی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو میری جاگیر ہے یہ صدقہ ہے اور صدقہ ہم پر حرام ہے؟ ہاں؟ جب محمد مصطفیٰ کو یہ پتہ تھا تو پھر صدقہ غریب غربا میں تقسیم کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ کیونکہ صدقہ تو غربا کا حق ہے نا، غربا اس کے مستحقوں تک وہ مال پہنچا دینا چاہیے، اگر وہاں تک نہیں پہنچائے تو اس کا مطلب ہے کہ خود محمد مصطفیٰ نے غلطی کی ہے۔ میں بارہا خدا سے معذرت چاہتا ہوں کہ یہ جو تم نے اس حدیث کا سہارا لیا ہے اس پر تو عصمت محمد مصطفیٰ پر حرف آتا ہے۔ تم کو تو پتہ تھا کہ یہ صدقہ ہے، کیا نبی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ صدقہ ہے؟ جب بی بی فاطمہ الزہرا، تمہاری اپنی کتاب صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے حضرت ابو بکر کے بارے میں کہ جب محمد مصطفیٰ کی اکلوتی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر سے مطالبہ کیا کہ اللہ نے جو مال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار سے لڑے بغیر، مشرکین کفار سے لڑے بغیر دلوایا تھا، اس کی میراث مجھے پہنچتی ہے، اس کی میراث مجھے پہنچتی ہے، وہ مجھے دلوایا جائے۔ ابو بکر نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے۔ اس پر فاطمہ غضبناک ہوئیں اور ابو بکر سے مرتے دم تک قطع تعلق رہیں۔ ہاں اب تم خود کہتے ہو جس سے فاطمہ غضبناک اس سے اللہ غضبناک، اور جس سے فاطمہ خوش اس سے اللہ خوش۔ گویا تمہاری اپنی کتابوں میں بھی تضاد ہے، تفرقہ ہے، تم نے فقط دشمنی اور عداوت کا بیج بویا ہے، اپنی کتابوں کو نہیں پڑھا۔ ہاں اب تمہاری اپنی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے۔ اچھا ایک بات اور تم کو دلیل دیتا ہوں، فرض کرتے ہیں کہ مان لیتے ہیں کہ وہ نہ کوئی ہبہ تھا، نہ کوئی صدقہ تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی وراثت تھی۔ جب فاطمہ دربار میں آئی، کہا کہ یہ علی میرا گواہ ہے اور ام ایمن بھی میری گواہ ہیں، تو ابو بکر نے کہا بی بی مرد دو ہوں تو گواہی قبول ہوتی ہے، اگر مرد ایک ہو تو دو عورتیں ہوں تو گواہی قبول ہوتی ہے۔ اب صحیح بخاری کی ایک اور روایت سناتا ہوں، اس بات کو یاد رکھنا کہ مرد دو ہوں تو کس نے کہا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا ہے کہ اگر مرد دو ہوں تو گواہی قبول ہوتی ہے، اگر مرد ایک ہو تو دو عورتوں کا ہونا لازم ہے تب گواہی قبول ہوتی ہے۔ اب میں صحیح بخاری کی ایک روایت پڑھتا ہوں، محمد خضرمی مصری تحریر فرماتے ہیں کہ شرع اسلام حاکم کے لیے اس امر میں معنی نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں میں سے جسے چاہے عطیہ دے دے، ہاں ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ زبیر بن عوام، بات کو توجہ سے سننا، زبیر بن عوام کو ابو بکر نے وادی جرف میں جاگیر دی۔ اچھا حضرت عمر نے بھی انہیں وادی عقیق میں جاگیر عطا کی، اور حضرت عثمان نے اپنے دور اقتدار میں فدق مروان کو دے دیا۔ ہاں بات کو تم نے خود سمجھنا ہے، جو فدق رسول خدا تمہارے اپنے نبی ہمارے نبی جس کے بارے میں تم بڑی بڑی نعتیں پڑھتے ہو، ہاں جس کے نام پر مر مٹتے ہو، اس کی بیٹی سامنے کھڑی ہے اور اس کے ٹکڑوں پر پلنے والا صحابی اس کے تخت نشین ہے، اور بیٹی کہہ رہی ہے کہ یہ فدق میرا ہے تو وہ نہیں دے رہا۔ جب فدق فاطمہ کو نہیں مل سکتا تو پھر تیسرے خلیفہ نے وہی فدق مروان کو کس
حکم شرع کے مطابق دے دیا، یا اس وقت کوئی وحی آئی تھی، یا نعوذ باللہ عثمان کوئی نبی تھا کہ جس نے خود خدا سے پوچھ لیا ہو، یا جبرائیل وحی لے کر آیا ہو کہ یہ جاگیر مروان کو دے دو، یہ مروان وہ ہے جس کو محمد مصطفیٰ نے جلا وطن کیا تھا کہ اس کو وطن پر واپس نہ آنے دیا جائے۔ تو تیسرے دور حکومت میں کیونکہ یہ رشتہ دار تھا تو اس نے مروان کو واپس بلا کر وہی باغ فدق مروان کے نام کر دیا۔ اب بات کو ذرا توجہ سے سننا، تمہارا خلیفہ ہے، تمہارا امام بھی ہے، غالباً 8واں امام ہے مامون رشید، تمہارا اپنا 8واں امام ہے مامون رشید۔ اس نے معتبر علماء کو بلوایا اور ان سے کہا کہ یہ فدق کا ماجرا کیا ہے، جو فدق کے دور میں گواہ جناب فاطمۃ الزہرا نے پیش کیے تھے کیا وہ سچے تھے اور ان کی صداقت کی تم لوگ گواہی دیتے ہو؟ تو سب علماء نے متفق ہو کر کہا کہ ان سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی سچا ہے بھی نہیں۔ تو اس نے کہا حسنین تو بہت چھوٹے تھے، تو ان علماء نے کہا چاہے چھوٹے بھی ہوں لیکن وہ سچے تھے، کیونکہ انہوں نے پھر سورۃ آل عمران کی 61 نمبر آیت کا حوالہ دے کر یہ بیان کیا تھا کہ جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ خدا کی وحدانیت کے بارے میں گواہ بن کر جائیں اور خدا ان کو سچا کہے، ان کو تو اور میں جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ اس پر تمہارے 8ویں امام مامون رشید نے وہ فدق جناب فاطمۃ الزہرا کے خاندان کو واپس لوٹا دیا۔ اب خود بتانا، پہلا خلیفہ حق کو غصب کر لیا، فدق کو چھین لیا، دوسرے نے بھی چھین لیا، اسی طرح گیم چلتی آئی، تیسرے نے وہی فدق جو زہرا کو نہ ملا وہی فدق عثمان نے مروان کے نام کر دیا۔ اور جب گیم چلی مامون رشید تک، معتبر ہے تمہارے لیے، ہاں مامون رشید تمہارا امام بھی ہے، تمہارا خلیفہ بھی ہے، معتبر ہے تمہارے لیے، تو اس نے وہی جاگیر واپس پلٹا دی۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ مامون رشید نے حق کیا، پہلے جتنے بھی تھے وہ غلط تھے اور غاصب تھے۔ اگر وہ غاصب نہیں تھے تو کوئی دلیل لاؤ جو تمہارے خلیفہ مامون رشید کے خلاف ہو۔ اگر کوئی اس کے خلاف دلیل نہیں آتی تو پھر مان کہ جو پہلے تھے وہ غاصب تھے اور جھوٹے تھے، اور فاطمہ وہ تھی جو جاگیر حاصل کرنے کے لیے دربار آئی۔ خدا نے اس کو سچا ہونے کے لیے سورۃ آل عمران کی 61 نمبر آیت طاہر القادری نے 51 اپنی کتابوں کے حوالے دے کر بیان کیا ہے کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اس میدان مباہلہ میں گئی تھی اور خدا کے نزدیک فاطمہ سچی تھی۔ ہاں اب تمہاری اپنی کتابوں کے 51 حوالے موجود ہیں۔ طاہر القادری کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے یہ مسئلہ ہی حل کر دیا۔ اب یا تو پہلوں کو جھوٹا کرو یا پھر دوسروں کو جھوٹا کرو، ہاں یا پھر تیسرے کو جھوٹا کرو، جس کو بھی جھوٹا کرنا ہے تمہاری مرضی ہے۔ جاگیر فقط فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حق تھا اور ان لوگوں نے غصب کیا۔ اور آخری بات، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ورثہ بنا دیے ہیں، ورثہ قرار دیے ہیں، اور پہلا کہہ رہا ہے کہ ورثہ نہیں ہوتے، نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ رہا ہے وارث ہے، یہ کہہ رہا ہے وارث نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی حدیث کوئی روایت جو قرآن کے ساتھ ٹکر کھا جائے وہ ہماری نہیں ہے۔ اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد، ہم پہلا بھی محمد ہیں، آخری بھی محمد ہیں، درمیان والے بھی محمد ہیں، اور سارے کے سارے محمد ہیں۔ ہاں جب محمد کہہ رہا ہے
کہ جو حدیث جو فرمان قرآن کے ساتھ ٹکر کھا جائے وہ ہمارا نہیں ہے. تم نے یہ حدیث کہاں سے تلاش کر کے من گھڑت بیان کر دیا ہے؟ پہلے اس حدیث کی صحت تلاش کرو. والسلام ورحمۃ اللہ.